مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ بکر بن وائل کے لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عراقی عیسائیوں کے عزائم، جنگی تیاریاں اور الیس کے مقام پر ان کا ایک فوج کی صورت میں اجتماع حالت سے پوشیدہ نہیں تھا۔ حالت کی فوج وہاں سے دور تھی، لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے۔ ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ وہ کسی کے حکم کے بغیر حالت کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ حالت کے لشکر کے حوصلے بلند تھے۔ اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل 3 فتوحات نے اور بے شمار مال غنیمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو تر و تازہ رکھا ہوا تھا، لیکن حالت جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہیں تھا۔ وہ کوچ اور پیش قدمی کی حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ انہیں مکمل آرام کرنے دو، خالد اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے۔ ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی۔ جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہیں بلا لو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ تم میں مجھے مثنیٰ بن حارثہ نہیں نظر آ رہا۔ وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا، ایک سالار نے جواب دیا۔ ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے جو قریب آ رہے تھے۔ گھوڑا حالت کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ مثنیٰ بن حارثہ آیا ہے، کسی نے حالت کو بتایا۔ مثنیٰ گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا حالت کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مثنیٰ نے پرجوش آواز میں کہا اور بیٹھنے کے بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خدا کی قسم ابن حارثہ، خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری چال ڈھال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا۔ میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر الیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، مثنیٰ نے جواب دیا، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے میدان چلے گئے ہیں اور وہ ارد شیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا، خالد نے کہا۔ کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ جس طرح ہم نے دلجہ میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، مثنیٰ نے کہا۔ طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا، جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہوں۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لیں۔ کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر کو آرام کرنے دیں؟ ہاں ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ ابن حاتم، خالد نے کہا، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آن ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے، عدی بن حاتم نے کہا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوں اور آتش پرست عقب سے ہم پر آ پڑیں۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دیں جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ابن ولید، مثنیٰ نے کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے۔ اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ خالد نے پوچھا۔ 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، ایک سالار نے جواب دیا۔ جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری نفری 18,000 تھی، خالد نے کہا۔ اس علاقے کے مسلمانوں میں میری نفری کم نہیں ہونے دی۔
ورہوں نے لکھا ہے کہ ان تینوں جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مثنہ بن حارثہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سالار بہمن جاذبیہ ارد شیر سے نیا حکم لینے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ، طبیب نے کہا۔ اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں، جاذبیہ نے کہا۔ ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے۔ اندرزگر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے، جاذبیہ، طبیب نے کہا۔ ارد شیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندرزگر کو تو کسریٰ ارد شیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا کہ اندرزگر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ محترم طبیب، جاذبیہ نے کہا، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسریٰ کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا، جاذبیہ، طبیب نے کہا۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جاذبیہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا رہا کہ ارد شیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا ایک دو روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارد شیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارد شیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارد شیر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سالار اندرزگر شکست کھا گیا ہے۔ اندرزگر شکست نہیں کھا سکتا، ارد شیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے اندرزگر؟ اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، وفد کے سربراہ نے کہا۔ ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارد شیر کچھ دیر چپ چاپ ہلا میں گھورتا رہا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دواؤں کا اس پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسریٰ کو اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ طبیب نے کہا، معزز مہمان اس وقت چلے جائیں تو کسریٰ کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، ارد شیر نے نحیف آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہوں ہمیں دے دیں۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ الیس پہنچ چکا ہوگا، جو مانگو گے دوں گا۔ ارد شیر نے کہا، بہمن جاذبیہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جاذبیہ دلجا کے قریب کہیں ہوگا، بہمن جاذبیہ مدائن میں ہے، کسی نے ارد شیر کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا، لیکن طبیب نے اسے آپ تک آنے نہیں دیا۔ اسے بلاؤ، ارد شیر نے حکم دیا۔ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ جب جاذبیہ ارد شیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت الیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جاذبیہ اپنے دوسرے سالار جبان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جبان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ جبان الیس کے کہیں قریب تھا۔ اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر الیس کے گردنواں میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر الیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جبان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور الیس کا رخ کیا۔ ابھی جاذبیہ واپس نہیں آیا تھا، جبان تک ارد شیر کا کوئی بھی حکم نہیں پہنچا تھا۔ کیونکہ وہ وہاں موجود تھا، اس لیے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو الیس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبد الاسود اجلی تھا۔ وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے، انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے الیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ رفتار معمول سے کہیں زیادہ رکھی۔ مثنہ بن حارثہ اپنے جانبازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، مثنہ نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسریٰ کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ چھاپا مار لڑائی، شب خون۔ تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے۔
اس لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے، دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نذر آتش کرایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن مثنیٰ نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں۔ عیسائیوں کا لشکر اولیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے! عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واویلا ببا کر دیا۔ خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ! ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درخت کے اوپر سے ہی حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا تو سرداروں کو کچھ شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جس طرف بہمن جاذبیہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے دو گھوڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑا دیا کہ جا کر دیکھو یہ کس کا لشکر ہے۔ یہ دوست ہیں، ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا۔ یہ فارس کی فوج ہے، یسوع مسیح کے پجاریوں! درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جبان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جبان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب وہ اس کے حکم اور ہدایات کے پابند ہوں گے۔ جبان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی۔ اس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے، اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جبان نے کہا، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لوڈیا بنا کر لے جائیں گے۔ انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مثنیٰ اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سر سبز و شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پولیس سے آگے ہیرا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا، جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھو، جابان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا کہ آگے ہیرا ہے، تم جانتے ہو کہ ہیرا ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسریٰ کا دل ٹوٹ جائے گا، بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا مدائن سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبزہ زار میں ایک گھوڑ سوار آ رہا تھا۔ خالد اپنے لشکر کے وسط میں تھے۔ کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کے بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کو راستے میں جا لیا۔ وہ مثنیٰ بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا۔ ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں، سوار نے خالد سے کہا۔ پولیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے آئیں۔ فوراً واپس جاؤ، خالد نے سوار سے کہا، اور مثنیٰ سے کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ مثنیٰ کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے، جو درختوں میں سے گزرتی ہوئی ہوا کے شاں شاں میں تحلیل ہو گئے۔ خالد واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدائن کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مثنیٰ بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مثنیٰ یوں آن پہنچا جیسے وہ واقعی اڑ کر آیا ہو۔ ابن حارثہ، خالد نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ مثنیٰ بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جانبازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے اسے اطلاع دی کہ مدائن کی فوج عیسائیوں سے آ ملی ہے۔ مثنیٰ نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور وہاں سے وہ چھپ چھپ کر اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بل رینگ کر پڑاؤ کے نزدیک چلے گئے۔
آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ آدھے چاند کی چاندنی تھی جو فائدہ بھی دے سکتی تھی نقصان بھی۔ دو سنتری ان کے سامنے گزر گئے۔ انہیں پیچھے سے جا کر پکڑا جا سکتا تھا، لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک گھوڑ سوار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سنتریوں کو آواز دے کر روک لیا اور ان کے پاس آ کر انہیں بیدار اور ہوشیار رہنے کو کہنے لگا۔ وہ کوئی کماندار معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان رات کو تو حملہ نہیں کر سکتے، ایک سنتری نے کہا، پھر بھی ہم بیدار اور ہوشیار ہیں۔ تم سپاہی ہو، گھوڑ سوار نے حکم کے لہجے میں کہا۔ جو ہم کماندار جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں کا کچھ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزریں۔ انہیں عام قسم کا دشمن نہ سمجھو۔ اور تم نے مثنہ بن حارثہ کا نام نہیں سنا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کسریٰ نے مثنہ کے سر کی قیمت کتنی رکھی ہے؟ تم اگر اسے زندہ یا مردہ پکڑ لاؤ یا اس کا صرف سر پیش کر دو تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن تم اسے پکڑ نہیں سکو گے۔ وہ جن ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ چلو آگے چلو، اپنے علاقے کا گشت کرو۔ سنتری آگے نکل گئے اور گھوڑ سوار وہیں کھڑا رہا۔ مثنہ بن حارثہ اپنے 3 جنبازوں کے ساتھ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ گھوڑ سوار اس طرف جانے کے بجائے جس طرف سنتری چلے گئے تھے دوسری طرف چلا گیا۔ گھوڑے پر اسے پکڑنا خطرے سے حالی نہیں تھا۔ مثنہ نے اپنے ایک جانباز کے کان میں کچھ کہا اور گھوڑ سوار کماندار کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مثنہ قریب کے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ اس کے جانباز نے ذرا اونچی آواز میں کچھ کہا۔ کماندار نے گھوڑا روک لیا۔ جانباز نے اسے واپس آنے کو کہا۔ وہ اس آواز پر واپس آ رہا تھا، اچانک درخت سے مثنہ کودا اور گھوڑ سوار کے اوپر گرا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ مثنہ کے ایک آدمی نے دوڑ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور دو نے کماندار کو دبوچ لیا اور اس کا منہ باندھ دیا۔ اسے اور اس کے گھوڑے کو وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کھولے اور وہاں سے اتنی دور نکل گئے جہاں وہ چیختا چلاتا تو بھی اس کی آواز اس کے پڑاؤ تک نہ پہنچتی۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کہاں سے آئی ہے؟ مثنہ نے تلوار کی نوک اس کی شاہ رگ پر رکھ کر پوچھا۔ وہ بہمن جاذبیہ کے لشکر کا کماندار تھا۔ اس نے جان بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ جاذبیہ مدائن چلا گیا ہے اور اس کی جگہ جابان سالار ہے، اور بکر بن وائل کا لشکر انہیں اتفاق سے مل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے قبیلے کے کچھ سردار مدائن سے فوج اپنے ساتھ لائیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینے کی فوج کہاں ہے؟ مثنہ نے اس سے پوچھا۔ وہ بہت دور ہے، کماندار نے جواب دیا۔ ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، شاید 2 روز بعد۔ جب اس سے ہر ایک بات معلوم ہو گئی تو اسے ہلاک کر کے لاش وہیں دفن کر دی گئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب مثنہ بن حارثہ حالت کو یہ روداد سنا رہا تھا۔ تعداد کا اندازہ کیا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ صحیح اندازہ مشکل ہے ابن ولید، مثنہ نے کہا۔ ہماری اور ان کی تعداد کا تناسب وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ ہم سے 4 گنا نہیں تو 3 گنا سے یقیناً زیادہ ہیں۔ خالد نے اپنی فوج کو روکا نہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور دشمن کو بے خبری میں جا لے۔ انہوں نے چلتے چلتے اپنے سالاروں سے مشورے لیے، خود سوچا اور احکام دیے۔ ان عربوں کے متعلق آتش پرستوں کے سب سے زیادہ جری اور تجربہ کار سالار ہرمز نے کہا تھا کہ یہ لوگ صحرا کے رہنے والے ہیں اور صحرا میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ ہرمز نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں لڑائے گا جس میں درخت، جھاڑیاں، گھاس اور کہیں کہیں دلدل ہے۔ لیکن ہرمز کے خواب اسی سرسبز اور دلدلی علاقے میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ خدا کی قسم، تم اب دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، اس زمین پر تم نے اتنے طاقتور دشمن کو 3 شکستیں دی ہیں۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے ہمارے دشمن کے لڑنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ مثنہ نے بتایا ہے کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہوا جہاں وہ پڑھائی کیے ہوئے ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ میدان 2 دریاؤں، دریائے فرات اور دریائے حصیف کے درمیان ہے۔ میدان ہموار ہے لیکن درختوں اور سبزے کی بہتات ہے۔ دوڑتے گھوڑوں پر تمہیں درختوں کا اور ان کے جھکے ہوئے ٹہنیوں کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ ان ٹہنیوں سے ٹکرا کر مارے جاؤ گے۔ میدان محدود بھی ہے، ہمیں دشمن کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کا اور چالیں چلنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ ہمیں آمنے سامنے کا مار کا لڑنا پڑے گا۔ ابن عمرو اور ابن حاتم پہلوؤں کے سالار ہوں گے۔ انہیں جب بھی اور جیسا بھی موقع ملا یہ اس کے مطابق نقل و حرکت کریں گے۔ اپنے کمانداروں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جذبے کی شدت اور جسمانی پھرتی اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن حارثہ، تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے، تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے، تم اپنے انداز کا مار کا لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ تم نے اپنے سواروں کو جو تربیت دے رکھی ہے انہیں اسی طرح استعمال کرو، لیکن اندھا دھند نہیں۔ نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ ابن ولید، مثنہ بن حارثہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے جیسا کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا۔
کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستے میں چلا جاؤں؟ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں حارثہ کے بیٹے، خالد نے کہا۔ یا میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان حشر میں۔ مسنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ گھوڑا خالد کے لشکر کو دے گیا تھا۔ اتنی تھوڑی دیر میں اور اتنے محدود وسائل کے بھروسے سے مدینے کے مجاہدین اس لشکر پر حملہ کرنے جا رہے تھے جس کی تعداد ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی، اور جس کے ہتھیار بھی بہتر تھے، اور جن کے سر لوہے کی ہودوں سے اور چہرے لوہے کی زنجیروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر جانوروں کی موٹی اور خشک کھالوں کے ہول چڑھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا، ذہنوں میں کوئی وہم اور وسوسہ نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک پاک اور عظیم مقصد تھا۔ ان کی نگاہوں میں ان کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مذہب کی عظمت تھی۔ اپنی جانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی سوائے اس کے کہ ان کی جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی قربان کرنا ہے۔ اپنی زندگی دے کر وہ اسلام کو زندہ رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ وہ گھروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے شب و روز حاک و ہون میں گزر رہے تھے۔ زمین ان کا بچھونا تھی اور اوپر آسمان تھا۔ باطل کی چٹانوں سے ٹکرانا، کفر کے تلاتم کو چیرنا اور دشمنان دین کے عزائم کو کچلنا ان کی عبادت تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا۔ وہ تلوار کا وار کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اور تلواروں سے کٹ کر گرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، زخمی ہوتے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ لاریب ایمان کی بہتگی اور جذبے کی دیوانگی ان کے ہتھیار تھے، اور یہی ان کی ڈھال تھی۔ وہ اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن کا دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سالار جابان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ مورخ طبری، ابن حشام اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈوں کی طرح پالا جاتا تھا۔ سپاہیوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہوں کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوج ہی سلطنت تحت و تاج کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ فارسی سالار جابان نے اس سے زیادہ مرغن اور پرتکلف کھانا تیار کرایا تھا جو فوج کو عام طور پر ملا کرتا تھا۔ اس کھانے کا ذکر تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ بے شمار جانور ذبح کر دیے گئے تھے۔ گوشت کے علاوہ کئی چیزیں پکائی گئی تھیں۔ مرہون نے لکھا ہے کہ جابان اپنے لشکر کی خاطر تواضع کر رہا تھا کہ سپاہی ہلوسے دل سے لڑیں گے اور اچھے سے اچھا کھانا کھانے کے لیے زندہ رہیں گے۔ کھانا چونکہ خاص تھا اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب کھانا تیار ہوا۔ لشکر بھوک سے بے تاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، عین اسی وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ خالد اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ طبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خالد کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے تھے۔ کھانا چھوڑ دو، ان میں سے کئی ایک نے واویلا بپا کر دیا۔ ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوف زدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینے کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد انہیں احکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینے کسنی تھی اور سارے لشکر کو زیرہ پہننی تھی۔ جبان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ اس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ جسے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے۔ میں ہوں ولید کا بیٹا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار۔ میں ہوں عبد الاسود اجلی، اس نے بلند آواز سے کہا۔ نام اجلان کا بلند ہوگا۔ خالد کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور خالد نے تلوار تان لی۔
عبد الاسود نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ خالد نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار ہتا گیا۔ عبد الاسود نے بھی خالد کی طرف گھوڑا دوڑا دیا اور ایک بار پھر دونوں سوار آمنے سامنے آ گئے۔ اب کہ عبد الاسود نے وار کیا، خالد نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار عبد الاسود کی تلوار کے دستے پر لگی جہاں اس عیسائی سردار کا ہاتھ تھا۔ اس کے اس ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبد الاسود نے بھاگ کر نکلنے کی بجائے بلند آواز میں کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ خالد نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا۔ اس نے خالد سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔ خالد پہنچ گئے تھے۔ برچھی آ رہی تھی جسے خالد کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبد الاسود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ خالد نے برچھی کو تلوار ماری۔ برچھی کٹ تو نہ سکی لیکن ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچھی راستے میں رک گئی اور گر پڑی۔ خالد نے گھوڑے کا رخ عبد الاسود کی طرف کر دیا۔ اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خالد نے بغرض تماشا اسے ادھر ادھر بھگایا۔ ابن ولید، خالد کے ایک سالار نے بلند آواز سے کہا، اسے ختم کرو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ خالد نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اسود کے قریب سے گزرتے تلوار برچھی کی طرح ماری۔ عبد الاسود نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی، لیکن خالد کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔ عبد الاسود سنبھل گیا لیکن وہ بھاگا نہیں۔ خالد نے اب پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹی کہ سر ڈھلک کر ایک کندھے پر چلا گیا۔ گردن پوری نہیں کٹی تھی۔ ادھر عیسائیوں کا سردار عبد الاسود گھوڑے سے گرا اور دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا۔ گھوڑ سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ گھوڑے عیسائیوں کے لشکر میں جا گھسے اور سواروں کی برچیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کی توجہ سامنے مسلمانوں کی طرف تھی۔ وہ مقابلے کے لیے سنبھل نہ سکے۔ میں ہوں حارثہ کا بیٹا مثنیٰ، اس شور و غل میں ایک للکار سنائی دے رہی تھی۔ میں ہوں مثنیٰ بن حارثہ۔ یہ مثنیٰ کا سوار دستہ تھا جسے اس نے خالد کو بتا کر لشکر سے الگ کر رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا اور اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں دریا تھے۔ خالد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس میدان میں وہ اپنی محسوس جنگی چالیں نہیں چل سکیں گے۔ اپنے سالاروں سے انہوں نے کہا تھا کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دشمن پر بہت تیز اور شدید حملہ کیا جائے، بلکہ حملہ موج درد موج ہو، یعنی ایک دستے دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے اور دوسرا دستہ حملہ کرے۔ خالد نے اپنی فوج کو اسی قسم کے حملوں کی تربیت دے رکھی تھی اور اکثر اس کی مشق کراتے رہتے تھے۔ خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ حملے کی پہلی فوج کی قیادت خالد نے خود کی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ جا کر خود حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے صاف لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس سے پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی تھی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کے افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4 5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے مثنیٰ کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سر پٹ دوڑاتی بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آتی اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچھیوں سے کاٹتی گزر جاتی۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مثنیٰ کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درہم برہم کیے رکھی۔ مثنیٰ کی اس کارروائی سے خالد نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا، او زرتشت کے پجاریوں، جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جاذبیہ کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ خالد کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ ہر طرف دھیان رکھیں۔ خالد نے اپنے محفوظہ کے دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہمن جاذبیہ
مدائن سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایک مورخ یاقوت نے لکھا ہے کہ بہمن جاذبیہ اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے اس لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے جنہوں نے اسے الیس کی جنگ کا حال سنایا۔ جاذبیہ آگے آنے کی بجائے وہیں رک گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدائن سے جاذبیہ فوج لا رہا ہے مسلمانوں میں نئی روح پھونک ڈالی۔ خالد نے اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خالد گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ اب کے خالد نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مثنہ بن حارثہ کے سواروں نے اپنی چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھیں۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ کیونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں اور آتش پرستوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے، حوصلہ ہار بیٹھے اور جانے بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعاقب کرو، خالد نے اپنے لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک تو اثر یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مثنہ کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سپاہی بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی کھانا کھانے لگے۔ خالد نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ جو کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجورے کھانے والے لوگ تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا انہیں خالد کے حکم سے حصیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے۔ ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن خالد کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر باندھ بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے۔ چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا۔ اسی لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر درائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔